صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 20 شعبان المعظم 1432 سنہ ہجری ہے، 21 جولائی 2011 یو کے شہر ڈیوزبری میں کنز الایمان مسجد میں ہم سب موجود ہیں، اور یہاں دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ لیکن ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پیور ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیورٹی حاصل کرنے کا فارمولہ ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ درود پاک پڑھتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں صاف ہو سکتی ہیں، دل کا زنگ دور ہو سکتا ہے، انسان کے دل کی کثافتیں، جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو امپیورٹیز ہیں، انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت سے وہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ محبت، ذوق و شوق کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر ہم چند مدنی پھول حاصل کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم بیان کو آگے بڑھائیں، آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے بارے میں بہت زیادہ امفسائز فرماتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں کہ نیک اور جائز کام سے پہلے نیتیں کر لی جائیں، جتنی نیتیں زیادہ انشاءاللہ اس کا اجر اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی نیت تو یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں۔ صحیح انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کو استعمال کرنے سے بچتے ہوئے، اشارے کرنے سے بچتے ہوئے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہے وہ 2 زانو بیٹھ جائیں، جب اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، اور اس میں نیت یہ کر لیں کہ میں علم دین کی تعظیم کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعظیم علم دین کی برکت سے اس طرح بیٹھنا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جب تھک جائیں
تو جس طرح آپ بیٹھ سکتے پھر بیٹھے، پھر یاد آ جائے تو پھر ترکیب بنا لیں. اور یہ صرف دعوت اسلامی کے اجتماعات میں نہیں بلکہ جمعے کے خطبوں میں بھی، اور جہاں جہاں اس طرح علم دین کی محفل ہو، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت شریف پڑھی جائے تو تعظیم کی نیت سے اس طرح بیٹھنا یہ برکتیں لاتا ہے. یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان سنوں گا. جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام آیا تو عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں اولیاء کرام کی بات ہوئی اور رحمت اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہوں گا. یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھوں گا یا اسے یاد رکھوں گا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ کر خود سلام کو مصافحہ کرنے کی سنت پر عمل کروں گا. سنت کی نیت سے بات چیت کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت، لو، اس کا انسانی زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے. انسان محبت کا پیاسا ہوتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے کسی سے محبت کرنا، اور یہ انسان کی فطرت، نیچر میں داخل ہے کہ وہ کسی سے پیار کرے، کسی سے محبت کرے، اور اگر اس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کو بہت اچھا فیل کرتا ہے. آج یہ ڈسکس کریں گے، آج اس موضوع پر کچھ ہم مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے کہ ہماری شریعت محبت کے بارے میں، لو کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا باؤنڈریز ہیں شریعت کی، اور لو کرنا کس سے چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور کیا ایسا بھی کوئی پیار ہے، کیا ایسا بھی کوئی عشق ہے کہ بندہ اس کو کرتا چلا جائے اور نیکیاں کماتا چلا جائے. ہماری دیکھیں انسان کی فطرت میں جو چیز ہے، جو نیچر کے اندر کوئی اگر چیز ہے تو شریعت نے اس کا کریکٹ وے بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. یاد رکھیے، بے شک محبت فکروں سے کٹ جانے اور رازوں سے چھپ جانے کا نام ہے. یہ خواص کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے نور ہے اور عوام کے لیے نار ہے، عوام کے لیے آگ ہے. جس دل میں محبت داخل ہو جاتی ہے اسے بے چین اور مضطرب کر دیتی ہے. حب یہ دو الفاظ سے بنا ہے، ہا اور با، the mixture of two words، ہا اینڈ با. ہا سے مراد حتف ہے یعنی کاٹنا، اور با سے مراد بلا سے ہے یعنی آزمائش. حقیقت یہ ایک بیماری ہے مگر اسی بیماری سے دوا اور شفا نکلتی ہے. اس کی ابتدا فنا اور انتہا بقا ہے. اس میں بظاہر تو مشقت ہے، ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر باطنی طور پر اس میں سرور و لذت ہے. نا واقفوں کے لیے بدبختی اور بیماری ہے، مگر عارفوں کے لیے شفا اور تندرستی ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے. اب محبت کرنے والوں کی اقسام ہوتی ہیں. کچھ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، کچھ مال سے محبت کرتے ہیں. دے آر فال ان لو ود دا ویلتھ، انہیں بہت پیار ہوتا ہے مال سے. کچھ لوگوں کو دنیا والوں سے محبت ہو جاتی ہے. الگ الگ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. کچھ عورتوں کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ مردوں کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ جناب شخصیات یا آئیڈلز کے دیوانے ہوتے ہیں کہ مجھے جناب وہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کو فالو کرنے کا جی چاہتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، شریعت میں کس سے محبت کرنے کا درس دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ تم فرماؤ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ جو ہدایت ہے، جو شفا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کو اپنے پروردگار سے محبت ہوتی ہے.
ارے وہ اس خالق سے محبت کرتا ہے جس نے اسے بنایا، جس نے اسے نوازا، قدم قدم پر جس کی نعمتیں ہیں. اور جتنا اپنے رب کی محبت میں وہ گم ہوتا چلا جاتا ہے اس کے مرتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو وہ عارف باللہ، اللہ کا ولی اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. آج ہم محبت الہی کے بارے میں کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت وہ کیسا بلند درجہ ہے اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے کتنی محبت کیا کرتے، اور آخر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا طریقہ ہے، واٹ از دا وے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کی محبت کو حاصل کر لیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کی کچھ قسمیں ہیں. مسلمان اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور غیر مسلم اللہ سے نہیں کچھ اور چیزوں سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ تنزیل ایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ سے جو محبت ہے اس کے برابر کسی سے محبت نہیں ہے. مگر آج بچے سے پیار ہے، آج بیوی سے پیار ہے، آج بھائی سے محبت ہے، آج باپ سے پیار ہے، ماں کا دیوانہ ہے، کھلاڑیوں کے پیچھے لوگ پاگل ہیں، ایکٹر کے پیچھے لوگ دیوانے ہیں. ارے ان سے پوچھو دنیا کے ہر شخص کے دیوانے بن گئے، اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہو، اپنے مالک سے کتنا پیار کرتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں ہے، کسی کی محبت نہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشد سے مراد پختگی اور ہمیشگی ہے، کنٹینیوسلی اور سالڈ محبت وہ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جب کسی غیر خدا کو پوچھتے ہیں پھر کوئی اور اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اسے پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے رب سے ہمیشہ پیار کرتا ہے، وہ رب کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جاتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ عز و جل سے بہت محبت کریں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں قول یہ بھی ہے کہ کفار جو ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے معبود کی عبادت کرتے ہیں، مگر مسلمان مومن اللہ عز و جل کو ہر چیز کو بنانے والا اور ہر مخلوق کا خالق مانتے ہیں. وہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے سب کچھ بنایا ہے، وہی خالق حقیقی ہے اور اسی کے ہم بندے اور اسی سے پیار کرتے ہیں. دوسری طرف فرماتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے معبودوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، مگر مسلمان اپنے رب کو بن دیکھے محبت کرتے ہیں. ارے وہ تو ایمان بھی بن دیکھے لایا ہے، ایمان بالغیب ہے. اسے یہ پتا ہے کہ آج رب کو نہیں دیکھا مگر اپنے رب سے محبت کرتا رہا، اور اگر جنت میں پہنچا تو دیدار الہی نصیب ہوگا. ہمارا رب اتنا کریم کہ اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار کروائے گا. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے والذین آمنوا اشد حبا للہ اس لیے فرمایا کیونکہ پہلے اللہ نے ایمان والوں سے محبت کی، پھر مومنین نے اس سے محبت کی، اور جس کی محبت کی گواہی معبود برحق نے دی یقیناً اس کی محبت زیادہ کامل، زیادہ صحیح ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے. ارے محبت نہ فرماتا تو اس بندے کو ایمان کی دولت سے کیوں سرفراز فرماتا. آپ سوچیں رب نے مسلمانوں کو پسند کیا، جبھی تو اپنی معرفت عطا فرمائی، جبھی تو ایمان کی دولت عطا فرمائی. آج مسلمان سے لڑتا ہے، آج مسلمان اپنے بھائی کے لیے نفرت رکھتا ہے. ارے کبھی یہ سوچ لینا کہ آج اپنے جس مسلمان بھائی سے میں لڑائی کر رہا ہوں، جس مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں نفرت ہے، میرا رب اس سے پیار کرتا ہے، میرے رب کا یہ پسندیدہ ہے. اگر پسندیدہ نہ ہوتا تو میرا رب اسے ایمان کی دولت نہ دیتا، وہ میرے آقا کا امتی نہ بنتا. میرے رب کو وہ پسند ہے تو اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ اسے پسند کر لوں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں، میرا بھائی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح دعا فرماتے ہیں.
ہمیں بھی اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے. رب سے اس کا پیار، رب سے اس کی محبت الہی کی دعائیں کرنی چاہیے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یوں دعا فرمایا کرتے، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اے اللہ تیری بھی محبت چاہیے اور اس کی محبت بھی ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں اور اس عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، مجھے اس عمل سے بھی پیار دے دے میرے مالک جس عمل کو کروں تو تیری محبت میرے دل میں آ جائے. پھر فرماتے اے میرے رب مجھے اپنی جان، گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. کیسی پیاری مثالیں دی، گھر سے بھی زیادہ، یعنی اپنے رب ہی سے اسی کی محبت مانگ رہے. یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے نا، مولا میں تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، تیری محبت میں آہیں بھرنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کو اپنانا چاہتا ہوں. اے میرے مولا تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے، یہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال کر میرے رب مجھے اپنی محبت عطا فرما دے. مجھے بتائیے ہم میں سے کس نے یہ دعا مانگی ہے؟ آج تک اپنے رب سے محبت کرنے کا کسے اشتیاق ہوا؟ قربان جائیے آج کے دور میں بھی ایک ہستی ہے جو ہمیں رب سے محبت کا درس دیتی ہے، ہمیں پیار سکھاتی ہے کہ اے مسلمانوں یہ دنیا والوں کو چھوڑو، ارے محبت میں گم ہو جانا ہے، اگر اپنا پتہ کھونا ہے تو اپنے رب کے عشق میں گرفتار ہو، محبت الہی رب سے مانگو. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں رب سے التجا کرتے ہیں، لکھتے ہیں محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا حبیب. اب اللہ عز و جل سے جو محبت کرتا ہے اس کو کرنا کیا چاہیے، کریکٹ وے کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے میرے آقا سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی. بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں، ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں، یہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں. یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے. یہ مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیٹیگری دے دی، لسٹ دے دی، رب سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا فرماتے مجھ سے محبت کرو. کون ہے ہم میں سے جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتا ہے؟ نعروں کی حد تک تو ہم بریلینٹ ہیں، ہمارے بڑے پیارے پیارے سلوگن ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ہم ذرا طرح کے سلوگن ہیں، بہت اچھی بات ہے، نعرے بھی لگانے چاہیے، مگر کیا یہ زبان کی نوک تک ہیں؟ یہ دل کی گہرائیوں میں بھی وہ پیار ہے؟ مجھے بتائیے، سوچئے ذرا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں سرکار کا دیوانہ، میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس دیوانے سے، جان قربان کرنے والے سے پوچھئے غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، نماز قبول ہے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
اور وہ عاشق رسول کہلانے والا نمازوں میں تو غائب ہوتا ہے. کیوں؟ بڑا بیزی ہوتا ہوں, UK میں رہتا ہوں, جاب بڑی مصروف, بزنس کے ٹائم نہیں ملتا, پڑھ لیتا ہوں, جمعے کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. اب یہ عاشق رسول کہلاتا ہے. عاشق رسول جو کہتا ہے کہ جناب غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, اسے کہو اپنے آقا کا حلیہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا چہرہ بنایا آپ نے, ان جیسے بال بنائے, ان جیسا لباس پہنا, ارے سر سے لے کر پیر تک ایک مسلمان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی کافر کا بچہ ہے. ارے کیا ایسا عاشق رسول ہوتا ہے؟ کیا ایسا غلام ہوتا ہے؟ ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جس کو دور سے دیکھو تو پتا چل جائے کس کا دیوانہ ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں, مجھے بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو لاکھ میں کھڑے ہوں تو دور سے نظر آ جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا شیدائی ہے. ہزاروں لوگوں میں اگر 2 نظر آ جائیں تو پتا چل جاتا ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے, کیونکہ جب اس کا سر دیکھتے ہیں تو امامہ نظر آ جاتا ہے, چہرہ دیکھتے ہیں تو داڑھی نظر آ جاتی ہے, اور نیچے جاتے ہیں تو سنت بھرا لباس نظر آ جاتا ہے, گفتگو کرتے ہیں تو درود پاک سننے کو مل جاتا ہے. آج کسی عام مسلمان سے ملو تو سر سے لے کر پیر تک انگریزوں کی ادائیں ہیں, بال ہیں تو انگریزی والے, چہرہ ہے تو دشمنان مصطفیٰ جیسا, کپڑے ہیں تو کسی ایکٹر کی پیش رفت میں. ارے گلا کم ہوتا ہے زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں, ہاتھ کم ہے کڑے زیادہ ہوتے ہیں, انگلیاں کم ہیں انگوٹھیں زیادہ ہوتی ہیں. ارے یہ سنت رسول تو نہیں ہے, یہ آقا کی غلامی تو نہیں ہے. اے نبی کے غلام تم کس طرف جا رہے ہو؟ آقا کی سنتوں پر عمل کر کے ہی نجات کا راستہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. تو ایک غلام رسول اگر اپنے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے جی جان سے, واقعی زبان کی نوک سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی پر فدا ہو جائے, اور پھر دیکھے کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, پھر دیکھے کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. بہرحال پھر میرے آقا فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے. اب صحابہ کرام کے لیے کتنی عقیدت, اس کو بھی غور کرنا ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان ہدایت کے ستارے ہیں. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستارے ہیں, ستاروں کی مانی نہیں, جس کی چاہے اطاعت کرو, پیروی کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کوئی صدیق اکبر کا جلوہ دیکھے ہے, سخاوت کے وہ پیکر کہ اپنے گھر سے سارا مال لا کے نبی پاک کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا سب کچھ لے آیا ہوں. پیارے آقا فرماتے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ ان کے نقشے قدم پر چلیں. کون ہے مجھ میں, میرے اور آپ میں, کہ جب راہ خدا میں اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنا مال دل کھول کے خرچ کرتا ہوں. آج تو زکات پوری نہیں دیتا مسلمان. صحابہ کا دیوانہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں. ارے صحابہ کی زندگی کو تو دیکھو کہ جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑی ہے اپنا گھر قربان کرنے میں صحابہ آگے, اپنی جان قربان کرنے میں صحابہ آگے, اپنا وطن قربان کرنے میں صحابہ آگے. اور یہ صحابہ سے محبت کرنے والے سے کہو تھوڑے دن دے دو مدنی قافلے کے سفر کے لیے, کہ نہیں ٹائم نہیں نکل سکتا, بڑا بیزی لائف ہے. اچھا اجتماع میں جمعرات کو آ جائے کریں, آپ کے آنے سے برکت ہو جائے گی, اور لوگ بھی آ جائیں گے. نہیں اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ارے صحابہ کے غلام, آقا کی امت اس وقت برائیوں میں غرق ہو رہی ہے, کون انہیں بچائے گا؟ وقت دیجیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے صحابہ نے وطن نہ چھوڑا ہوتا تو اے انگلینڈ میں رہنے والوں یہاں اسلام کیسے پہنچتا؟ عرب کی وادیوں میں رہتا, وہ بھی کہتے ہیں ہم کیسے گھر چھوڑیں, کیسے وطن چھوڑیں. ارے آج دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ کو دیکھوں, مدینہ پاک جاؤں, آقا کے قدموں میں جاؤں. ارے ہم تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے, کیا میرے صحابہ کرام کو تڑپ نہیں تھی آقا کے قدموں میں رہنے کے لیے؟ وہ تو سچے عاشق تھے نا. مگر قربان جائیے حجۃ الوداع کے موقع پر علماء فرماتے ہیں, روایتوں میں لکھا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام عرفات کے میدان میں موجود تھے جب میرے آقا نے خطبہ حج ارشاد فرمایا. مگر آج جنت البقیع کے قبرستان میں اپروکسیمیٹلی 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں, ان کے مزارات ہیں. 1,24,000 میں باقی کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے مدینہ پاک کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا, سفر اختیار کیے. ارے آج چائنا میں جاؤ تو صحابی کا مزار ملتا ہے, آج کہاں کہاں جاؤ صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں. ہمیں پتا بھی نہیں کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے وہ آئے ہوں, لیکن ان کے مزارات نہیں ہیں, لیکن ان کی قربانیاں
جس کی وجہ سے آج دین پوری دنیا میں پہنچا، اور آج ہم صحابہ کے غلام کہلانے والے کتنی قربانی دیتے ہیں. ارے ہم تو خود پریکٹیکل مسلمان نہیں بن سکے، دوسروں کو کب بنائیں گے؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا فرمایا؟ قرآن سے محبت کرو. اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے. قرآن پاک سے کتنی محبت، الامان والحفیظ. آج اکثر مسلمانوں سے اگر کوشچن کیا جائے کہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے آتا ہے تو ہماری میجورٹی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی. یہ شرم کی بات نہیں ہے. آج آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اندر میسجز کتنے آئے ہیں سارے میسج پڑھنے ہیں. ان باکس خالی کرنا ضروری ہے، پتہ نہیں کوئی امپورٹنٹ میسج نہ آ گیا ہو. پھر اس کے بعد ای میل چیک کرتے ہیں، اور پھر ای میل میں بھی ہم نے باکسز بنائے ہوئے ہیں. پریورٹی باکس الگ ہے. کچھ لوگوں کی میل سب سے پہلے پڑھتے ہیں. اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے باس کا میسج، اپنے باس کا پیغام، اپنے باس کی ای میل فرسٹ آف آل پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی اہم میل مس نہ ہو جائے. ارے لوگوں کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، بے چینی ہو جاتی ہے کہ میسج نہ پڑھیں. قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں، یہ رب کا میسج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے پیغام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رب نے ہم سے کیا پکارا ہے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی. قرآن کا میسج کیا ہے کون سمجھتا ہے ہم میں سے؟ کیا یہ جواب دو گے پروردگار کی بارگاہ میں؟ مولا یو کے میں رہتا تھا، بڑی بیزی لائف تھی، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا. آپ یو کے میں رہتے ہو نا، اپنے گھر خط لکھو. آپ بڑی محبت کے ساتھ، جن کی جو شادی شدہ ہے اپنی زوجہ کو خط لکھیں، اپنے بچوں کو خط لکھیں، اپنی ماں کو خط لکھیں، بڑی محبت پیار سے خط لکھیں. خط پہنچ جائے، اس کے 15 دن بعد پوچھیں آپ نے میرا خط پڑھا؟ اور آپ کا بچہ، آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کا والد، جو دوست جس کو بڑے پیار سے خط لکھا تھا، وہ یہ کہے خط تو مل گیا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. سچ بتاؤ کتنا برا لگے گا آپ کو؟ یار میں نے اتنے پیار سے پردیس سے خط بھیجا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میرا خط کھول کے پڑھ ہی لیتا. میں نے کتنی محبت سے بھیجا تھا. اے مسلمانوں، میرے رب نے قرآن ہمیں عطا فرمایا. یہ کیا جواب دو گے کہ مولا وقت نہیں تھا، بڑی بیزی لائف کی، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ارے یو کے میں رہ کر انگلش سیکھ سکتے تھے، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن پڑھ سکتے ہو. میرے رب کے قرآن کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں. آپ سوچئے کیا رونگ کرنے جا رہے ہیں ہم. اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ 50 60 سال کے ہو گئے ہمیں قرآن پاک کی 2 لائنیں صحیح پڑھنے نہیں آتی. ہم نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو کون سی مخلوق باتیں سمجھے گی؟ مجھے آپ سمجھا دیجیے. لیکن آج مسلمان کے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. ای میل ہم سے پڑھوا لیجئے، SMS ہم سے کروا لیجئے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل چیزوں میں ہم بڑے پاپولر. جناب یو کے بچے بڑے فاسٹ ہیں، یو کے فاسٹ بچوں سے پوچھو قرآن پڑھنا سیکھا؟ اور یہ والدین کا قصور ہے. میں یہاں موجود ان والدین کو جو مدنی چینل پر والدین مجھے سن رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں. آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد اگر وہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو اصالہ ثواب کرے گا. سکھایا اسے قرآن، پڑھایا رب کا کلام. ارے خود نہیں پڑھا بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اپنی آنکھوں کو تلذذ دیا کرو، اپنی آنکھوں کو راحت پہنچایا کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں کو راحت کس طرح ملے گی؟ اے میرے نوجوانوں، آج یہ کہتے نظر آتے ہیں نا چلو تفریح گاہ پہ چلیں گے، بد نگاہی کریں گے، بے پردہ عورتوں کو دیکھیں گے تو آنکھوں کو مزہ آئے گا. آج مسلمان نے اپنی آنکھوں کا مزہ بے حیا عورتوں کو دیکھنے میں رکھ لیا. حرام چیزوں، فلموں، ڈراموں سے اس کی آنکھوں کو لذت ملتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے قرآن کو دیکھ لیا کرو، آنکھوں کو لذت ملے گی. ارے کبھی سوچا میری آنکھوں نے روز کتنی بار قرآن کا دیدار کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن شریف کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی متوجہ ہوں. ٹھیک ہے ہم نیک بن گئے، بڑے لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، بڑی تنظیمی مصروفیات ہماری. اگر تنظیمی مصروفیات کے باوجود آپ کے پاس قرآن شریف کھولنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ زندگی اچھی نہیں ہے. روز رب کے کلام کو دیکھیے، پڑھیے. ارے یہ زبان رب نے دی ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، کچھ تلاوت کیجیے، کچھ سمجھیے. قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر ہمیں مدنی انعام دیا کہ کم از کم چلو 3 آیتیں تو روز پڑھ لو، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لو تاکہ روز قرآن پڑھنے والوں میں تو شامل ہو جاؤ. آئیے خدارہ نیت کیجیے. تو یہاں موجود ہیں جو مدنی چل کے ناظرین دنیا بھر میں مجھے دیکھیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے رب کا کلام پڑھیں گے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا.
مجھے تو سمجھ نہیں آتی، عربی تھوڑی آتی ہے، میں تو UK میں رہنے والا پاکستان کا شخص، عربی کیسے سمجھوں؟ آپ UK میں رہتے تھے جب آپ نئے نئے آئے تھے، آپ کو انگلش نہیں آتی تھی، اب بھی کئی ہوں گے جن کو انگلش نہیں آتی ہوگی، آپ کے گھر پہ کوئی لیٹر پہنچ جائے ہوم آفس سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تو کیا کرتے تھے؟ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے، فوراً جاتے تھے کسی دوست کے پاس، یار دیکھو کیا لکھا ہے یہ، کوئی لاٹری واٹری تو نہیں نکل آئی، کوئی چالان ولان تو نہیں ہوگے، پڑھ کے سناؤ بھائی مجھے، میسج آتا ہوگا کسی اور زبان میں تو کسی دوست کو پہلے فارورڈ کرتے ہوگے، پھر فون کرتے ہوگے، یار یہ میسج میں کیا لکھا ہے ذرا سمجھانا مجھے، کیونکہ کوئی دنیا کا لاس نہ ہو جائے، اس لیے دوسری زبان کا لیٹر بھی آپ نے جاننے والے کے پاس جا کے سیکھا۔ رب کا کلام سیکھنے کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت کچھ تو بتائیے میرے رب نے کیا فرمایا مجھ سے، قرآن کہتا کیا ہے مجھے بتائیے تو صحیح، اتنی مبارک کتاب، اتنے فضائل میرے آقا کے، اتنے فرامین، کہتے جناب بڑے بڑے ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی نیشنلٹی ہے، ارے نہیں، میرے آقا فرماتے بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، تو بنو نا بیسٹ، آؤ نا اس راہ پر اور قرآن شریف سے محبت کرو، کیونکہ قرآن سے محبت کرنا صحابہ سے محبت کرنا ہے، صحابہ سے محبت کرنا اپنے آقا سے محبت کرنا ہے، اور میرے آقا سے محبت کرنا رب سے محبت کرنا ہے۔ تو نیت کرے آئندہ قرآن پاک روزانہ پڑھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمیں یہ احساس ہے، اس لیے دعوت اسلامی نے ایک نیا شعبہ، ایک شعبہ بہت پرانا ہے لیکن ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس نے مدرسۃ المدینہ بالغان ہم نے شروع کیا۔ بچوں کے مدرسے بہت سارے ہیں، کسی کو بولے مدرسہ پڑھنے والے، یار میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، بچوں کے ساتھ پڑھوں گا، شرم آتی ہے، سفید داڑھی لے کر اتنی بڑی عمر لے کر کیا میں بچوں کے ساتھ پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا ہے کہ جس میں بڑے اسلامی بھائی آ کر پڑھیں، آدھا گھنٹہ دے دے روز کا بھائی، پیسے بھی نہیں لیں گے آپ سے، آپ کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے ہمارے اسلامی بھائی۔ کم از کم جو نماز میں قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں، اگر وہی آپ کا درست نہیں تو آپ کی نماز درست نہیں، اور نماز درست نہیں تو نماز قبول نہیں۔ آپ سوچئے کہاں جائے گی بات۔ اور بعض اوقات تو قرآن شریف پڑھنے والے کے منہ پر قرآن مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان انگلش زبان نہیں ہے کہ جس کے دو چار ہاتھ پیر ٹانگیں توڑ دے تو چل جائے گا، نہیں، اس کو عربی لہجے ہی میں پڑھنا پڑے گا۔ آپ کے نارتھ کا ایکسنٹ الگ ہے، آپ کے ساؤتھ کا ایکسنٹ الگ ہے، کہتے ٹھیک ہے وہ نارتھ کے ایکسنٹ میں انگلش بول رہا ہے، وہ افریقن ایکسنٹ میں انگلش بول رہا ہے، چلے گا، مفہوم سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، قرآن پاک عربی لب و لہجے سے پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر بہت آسان اور بڑی پاپولر سورت ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کے معنی کیا ہے؟ محبوب کہیے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہی معنی ہے نا۔ اگر کل کو کوئی شخص لفظ پڑھ لے، کل، دیر از نو بگ ڈفرنس، آپ میں تو کچھ لوگ سمجھے بھی نہیں ہوں گے، کل اور کل، اب کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، معنی کہاں کے کہاں پہنچ گیا۔ وہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ دن بھر میں اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں، نماز میں پڑھتے بھی ہیں، اور پتہ ہی نہیں کیا احتیاطیں ہیں، کیا تجوید ہے، تو پھر کہاں کے کہاں مانا جاتا ہوگا۔ نماز میں تو سمجھ رہا ہوں بڑی عبادت کما رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہوں، اور روزانہ قرآن میں غلطیاں کر کر کے گناہ کما رہا ہوں، تو خدا را جلد سے جلد سارے کام چھوڑنے پڑے تو چھوڑیے، اپنی نماز کے معاملات کو درست کیجیے، بیسک تلاوت قرآن کو درست کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ پھر فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ اللہ کا بڑا احسان اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یہ بھی رب کا ہم سے پیار ہے نا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آتا ہے؟ آپ کی گھنٹی بجائے اندر آ جائے، آپ کہیں کون ہو بھائی، کیوں آئے ہو، آپ کو بلایا تو نہیں میں نے؟ یہ رب کے گھر میں جو آتا ہے اسے بلایا جاتا ہے۔ آپ انوائٹڈ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اس وقت پورے UK کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ چند ہی لوگ تو اللہ کے گھر میں آئے نا۔ تو اب ہمیں مسجدوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، مسجدوں کی صفائی کا خیال، اور مسجدوں میں آئیں تو باادب رہیں۔ ارے آج مسلمان مسجد کے اندر جا کر میوزک بجاتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو کوئی پوچھے جناب آپ کی مسجد میں آ کر میں ذرا پیانو بجانا چاہتا ہوں، آرکیسٹرا بجانا چاہتا ہوں، اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، برا لگے گا آپ کو، کیسے بھائی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن آج مسلمان اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کر گانے کی ٹیونز لے کر مسجد میں آتا ہے۔ یہ مسجدوں سے پیار نہیں ہے، یہ دوسروں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنے لیے سوچیں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو چلے لگے ہاتھوں آج یہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے موبائل سے میوزیکل ٹیون بھی ختم کر دیں گے، بالکل، اور مسجد میں آئیں تو موبائل آف، اگر بالکل آف نہیں کر سکتے تو سائلنٹ کیجیے، وائبریٹ بھی رکھیے۔ لیکن جیب میں موبائل ہے، وائبریٹ کر رہے ہیں، آپ کی نماز میں خلل ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے آپ کا فون آ رہا ہے، تو یہ تو خشوع میں آپ کا فرق پڑ گیا نا۔
تو آپ مسجدوں سے بھی پیار کیجیے. روایتوں میں آتا ہے مومن کی مثال دی گئی. دا ایگزامپل آف مومن از کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی میں مچھلی ہوتی ہے. مگر سچ بتائیے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ فش وداؤٹ واٹر ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کب بیان ختم ہوگا, کب جماعت شروع ہوگی, کب جلدی باہر نکلیں گے. ارے اللہ کے گھر میں آئے ہو, بلایا گیا ہے, ارے اللہ کے مہمان ہو, جلدی بھاگنے کی پڑی ہے. آؤ تعظیم سے بیٹھو, برکت حاصل کرو, جتنا بیٹھو گے جتنی سانسیں لوگے اتنی نیکیاں ملیں گی. مگر آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگ رہا. میرے آقا کی حدیث پاک پوری کر رہا ہوں. میرے آقا فرمایا وہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں. یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں, اللہ عز و جل کی ضرورت پوری فرماتا ہے. یہ جو مساجد میں ہوتے ہیں, اللہ عز و جل نے اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اے میرے پیارے بھائیوں, مساجد سے محبت. الحمدللہ مساجد میں زیادہ وقت کیسے گزارا جائے یہ بھی دعوت اسلامی نے آسان کر دیا. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے مساجد میں ہی ٹھہرتے ہیں. 3 دن کے لیے اللہ کے گھر میں مہمان بن جاتے ہیں. عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں, سجدے ہو رہے ہوتے ہیں, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ پیارے آقا سے عشق کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. گویا اس حدیث پاک میں جو 5 چیزوں سے پیار کرنے کی بات کی گئی, ان 5 چیزوں سے, 5 طبقات سے محبت کرنے کا موقع ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملتا ہے. اے آقا کے دیوانوں, اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے نیت کیجیے. کم از کم ایٹ لیسٹ ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, مسجد میں رہیں گے, عبادتیں کریں گے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے, اور انشاءاللہ سنتوں کو سیکھ کر بہت سارے جو میں نے آپ کو تلاوت کے معاملات بتائے, کئی باتیں آپ کی ریکٹیفائی ہو جائیں گی مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے. اور اگر آپ نے جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی, ایک بھی نمازی بن گیا آپ کے مدنی قافلے کی برکت سے, آپ کا بیڑا پار ہوگا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. آج جو قرآن پاک سیکھنے کے بارے میں سنا اس پر بھی عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقبول جناب میں اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.